السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ رمضان کے مسائل۔ ڈائلیسس کروانا۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور براہ راست پیٹ میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ روزے میں وکس یا بام لگانا۔ نزلہ اور زکام کی وجہ سے پیشانی، گلا اور ناک سے باہر وکس یا بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ بام لگانے سے جسم کے مسامات کے ذریعے جسم کے اندر صرف اس کا اثر پہنچتا ہے، اصل بام داخل نہیں ہوتا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ناک کے اندر وکس بام لگانے سے چونکہ سانس کے ساتھ بام کے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں ناک کے اندر وکس یا بام لگانا درست نہیں۔ پیشانی، گلا اور ناک سے باہر لگانا درست ہے۔ روزے کی حالت میں قے کا حکم یعنی الٹی کا حکم۔ روزے کی حالت میں قے یعنی الٹی خود بخود ہو گئی ہو، چاہے تھوڑی سی قے ہو گئی یا منہ بھر کر ہوئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں قصداً اور ارادتاً الٹی کی اور منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھرنے سے کم ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون ٹیسٹ کروانا۔ روزے کی حالت میں بذریعہ انجیکشن خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ضعیف اور کمزوری کا خطرہ ہو کہ خون نکلوانے سے طاقت باقی نہیں رہے گی تو مکروہ ہے، ایسی حالت میں افطار کے بعد خون نکلوائے۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن دانت نکالنے کے وقت دانت سے خون نکلا اور خون تھوک سے زیادہ ہو یا دونوں برابر ہو اور وہ حلق میں پہنچ گیا یا اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانت میں دوا لگائی اور دوا حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سر میں تیل لگانا۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی کی وجہ سے غسل کرنا اور سر پر رومال بھگو کر رکھنا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تراویح کے مسائل۔ تراویح میں غلطی سے ایک رکعت پڑھنا۔ تراویح میں غلطی سے 2 رکعت کے بجائے ایک ہی رکعت پڑھائی تو وہ 1 رکعت تراویح میں شمار نہ ہوگی، اور اسے 1 رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا اس کو تراویح میں دہرایا جائے گا۔ تراویح میں ایک سلام سے 3 رکعتوں کا حکم۔ اگر تراویح میں 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی مگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تو وہ صحیح ہو گئی اور تیسری باطل ہو گئی۔ تیسری رکعت میں جو حصہ قرآن پڑھا اسے دوبارہ دہرایا جائے گا، اور اگر ایک سلام سے 3 رکعتیں پڑھی اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو تینوں رکعتیں باطل ہو گئی، ان میں پڑھا گیا قرآن دہرایا جائے گا۔ تراویح میں ایک سلام سے 4 رکعتوں کا حکم۔ اگر تراویح میں ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں قاعدہ کیا تو چاروں صحیح ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہ ہوگا، اور اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھی اور قاعدہ اولا نہیں کیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے اور صرف اخیر کی 2 رکعتیں معتبر ہوگی اور پہلی 2 رکعتیں تراویح میں شمار نہ ہوگی، لہٰذا پہلی 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا گیا اس کو دہرایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔